بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل فری کلاس بائی عمران سر اے وے آف لرننگ۔ ہماری یوٹیوب چینل فری کلاس بائی عمران سر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت نہم کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس مضمون کے سبق نمبر 2 کام اور توانائی، اس سبق کے سوالات کے جوابات کس طرح لکھیں گے، اس کے بارے میں تفصیلی معلومات اس ویڈیو میں لیں گے۔ تو آئیے سبق نمبر 2 کام اور توانائی، اس سبق کے سوالات کے جوابات شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے۔ الف، توانائی بالقوا اور توانائی بالحرکت میں فرق واضح کیجیے۔ توانائی بالحرکت اور توانائی بالقوا میں فرق اس طرح سے ہے۔ پہلا، کسی جسم میں اس کی حرکت کی وجہ سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے اسے توانائی بالحرکت کہتے ہیں۔ کسی جسم میں اس کی حالت، بناوٹ یا تشکل کی وجہ سے جو توانائی موجود ہوتی ہے اسے توانائی بالقوا کہتے ہیں۔ دوسرا، توانائی بالحرکت صرف ایک ہی شکل میں پائی جاتی ہے اور کام کرنے کے لیے اسے دوسری شکل میں تبدیل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ توانائی بالقوا مختلف شکلوں میں پائی جاتی ہے، لیکن جب تک اس توانائی کو توانائی بالحرکت میں تبدیل نہیں کیا جاتا تب تک کوئی کام نہیں ہوتا۔ ب ہے، ایم کمیت والا جسم وی رفتار سے متحرک ہو تو توانائی بالحرکت کے لیے ضابطہ اخذ کیجیے۔ جواب ہے، اس کا جواب اس طرح سے ہے۔ فرض کیا ایم کمیت والا جسم خط مستقیم میں یکساں اسرا اے کے ساتھ حرکت کرتا ہے۔ اگر اس کی ابتدائی رفتار یو اور انتہائی رفتار وی ہو اور اس رفتار کی تبدیلی کے دوران جسم کے ذریعے طے کردہ فاصلہ ایس ہو تو حرکت کی مجرو حرکاتی مساوات وی کی دوسری مساوی ہے یو کی دوسری جمع 2AS، وی کی دوسری منفی یو کی دوسری مساوی 2AS، تو اس لیے ایس مساوی وی کی دوسری منفی یو کی دوسری بٹے 2A۔ مساوات نمبر 1، اگر اس جسم پر عمل کرنے والی کل قوت F اور قوت کے ذریعے کیا گیا کام W ہو تو W مساوی ہے FS۔ مساوات نمبر 2، اب F مساوی ہے MA۔ مساوات نمبر 3، مساوات 1، 2 اور 3 کی روح سے W مساوی ہے MA ضرب V کی دوسری منفی U کی دوسری بٹے 2A، مساوی ہے 1/2 M قوس میں V کی دوسری منفی U کی دوسری قوس بند۔ ابتدا میں حالت سکون میں جسم کے لیے U مساوی 0، اس لیے W مساوی ہے 1/2 MV کی دوسری، یعنی جسم کی توانائی بالحرکت میں تبدیلی مساوی جسم پر کیا گیا کام۔ تو جسم کی توانائی بالحرکت مساوی ہے 1/2 MV کی دوسری۔ جیم ہے، ثابت کیجیے کہ اونچائی سے زمین پر آزادانہ آنے والے جسم کی آخری توانائی ہی ابتدائی توانائی بالقوا کی ہی تبدیل شدہ شکل ہے۔ اس سوال کا جواب اس طرح سے ہے۔ ایک ایم کمیت والے جسم پر غور کرتے ہیں جو ابتدا میں نقطہ A پر اور زمین سے H اونچائی پر حالت سکون میں ہے۔ فرض کیا جسم کو نقطہ A سے چھوڑ کر گرایا جاتا ہے، جس سے یہ جسم نیچے کی جانب آزادانہ طور پر راستہ ABC اختیار کرتے ہوئے نیچے گرتا ہے۔ پہلا، مقام A پر ابتدائی رفتار U مساوی 0، اس لیے جسم کی توانائی بالحرکت مساوی ہے 1/2 MU کی دوسری مساوی ہے 0۔ توانائی بالقوا مساوی ہے 0 جمع MGH مساوی ہے MGH، یہاں G اسرا بوجھا کشش ثقل ہے۔ جسم کی کل توانائی MGH مساوی ہے 0 جمع MGH۔ دوسرا، مقام B پر اگر
x اکائی فاصلہ طے کرنے کے بعد جسم کی رفتار v1 ہو تو v1 کی دوسری مساوی ہے u کی دوسری جمع 2gx مساوی ہے 2gx، اس لیے u مساوی ہے 0۔ اس لیے توانائی بالحرکت کے ای مساوی ہے 1/2 m v1 کی دوسری مساوی ہے 1/2 m قوس میں 2gx مساوی ہے mgx۔ پوٹینشیل انرجی توانائی بالقوہ مساوی ہے mg قوس میں h منفی x مساوی ہے mgh منفی mgx۔ توانائی کی کل مقدار مساوی ہے mgx جمع mgh منفی mgx مساوی ہے mgh۔ تیسرا، مقام C پر اگر جسم کی رفتار v ہو تو A سے C کی طرف حرکت کو دھیان میں رکھتے ہوئے v کی دوسری مساوی ہے u کی دوسری جمع 2gh، v کی دوسری مساوی ہے 2gh، u مساوی ہے 0۔ اس لیے توانائی بالحرکت مساوی ہے 1/2 mv کی دوسری مساوی ہے 1/2 m قوس میں 2gh مساوی ہے mgh۔ سطح زمین پر توانائی بالقوہ 0 ہوگی۔ کل توانائی mgh جمع 0 مساوی ہے mgh۔ اس طرح A، B اور C ہر مقام پر جسم کی کل توانائی یکساں رہتی ہے، یعنی جسم کی حرکت کے دوران اس کی کل توانائی مستقل رہتی ہے۔ دال ہے، قوت کی سمت 30 ڈگری کا زاویہ کے ساتھ ہونے والے ہٹاؤ سے کیے گئے کام کی مساوات اخذ کیجیے۔ اس سوال کا جواب اس طرح سے ہے۔ عام علامتوں کے لحاظ سے W مساوی ہے FS cos تھیٹا مساوی ہے FS cos 30 ڈگری مساوی ہے FS جذر میں 3/2۔ W مساوی ہے FS cos تھیٹا۔ حاصل کیا گیا ضابطہ ہے۔ فرض کیا جسم پر عمل کرنے والی مستقل قوت F ہے، جسم کا ہٹاؤ S ہے، F اور S کے درمیان زاویہ تھیٹا ہے۔ cos تھیٹا مساوی ہے OR/OQ۔ OR مساوی ہے OQ cos تھیٹا مساوی ہے F cos تھیٹا۔ یہ ہٹاؤ کی سمت قوت کا جزو ہے۔ قوت کے ذریعے کیا گیا کام مساوی ہے W مساوی ہے F cos تھیٹا، S مساوی ہے F S cos تھیٹا۔ ہے کسی جسم کا معیار حرکت 0 ہو تو کیا جسم میں توانائی بالحرکت ہوگی؟ واضح کیجیے۔ اس سوال کا جواب اس طرح سے ہے۔ جس جسم کی کمیت m اور رفتار v کی دوسری ہو تو اس کی توانائی بالحرکت کے ای مساوی ہے 1/2 mv کی دوسری مساوی ہے m کی دوسری v کی دوسری بٹے 2m مساوی ہے p کی دوسری بٹے 2m۔ p مساوی ہے mv جسم کا معیار حرکت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر p مساوی 0 ہو 0 تو جسم کی توانائی بالحرکت 0 ہوگی۔ واو ہے، یکساں دائروی حرکت میں متحرک جسم کا کام 0 کیوں ہوتا ہے؟ جواب ہے، پہلا، جب جسم کا ہٹاؤ جسم پر عمل کرنے والی قوت کی سمت میں ہو تو ہونے والا کام مثبت ہوگا۔ دوسرا، جب جسم کا ہٹاؤ جسم پر عمل کرنے والی قوت کی مخالف سمت میں ہو تو ہونے والا کام منفی کام ہوگا۔ تیسرا، جب عامل قوت سے جسم میں ہٹاؤ واقع نہ ہو یا جسم کا ہٹاؤ عامل قوت کی عمودی سمت میں ہو تو کیا گیا کام 0 ہوگا، جیسا کہ یکساں دائروی حرکت میں جہاں قوت کی سمت ہمیشہ دائرے کے مرکز کی جانب ہوتی ہے اور جسم کا ہٹاؤ ہمیشہ مماثل راستے پر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، نیچے دیے ہوئے متبادل سے بغیر غلطی کے ایک یا زائد متبادل تلاش کیجیے۔ الف، کام کرنے کے لیے درکار توانائی
ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے. دوسرا ایک قسم سے دوسری قسم میں تبدیل ہوتی ہے. بے ہے جول کام اور توانائی کی اکائی ہے. جیم افق کے متوازی چکنی ہموار سطح پر کسی وزنی شے کو کھینچتے وقت ثقلی قوت اوپر کی سمت میں عمل کرنے والی قوت کی تعداد مساوی ہوتی ہے. دال طاقت یعنی کام جلد کرنے کی شرح، کام سست ہونے کی مقدار. ہے کسی شے کو اٹھاتے وقت یا کھینچتے وقت منفی کام ثقلی قوت رگڑ کی قوت. سوال نمبر 3، دیے ہوئے بیانات کے نیچے صحیح متبادل چن کر وضاحت کے ساتھ لکھیے. الف، آپ کے جسم کی توانائی بالخوا کم سے کم ہوتی ہے جب آپ زمین پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. بے، زمین پر آزادانہ گرتی ہوئی کسی شے کی کل توانائی مستقل ہوتی ہے. جیم، ہموار سطح کے راستے پر متحرک موٹر گاڑی کی رفتار ابتدائی رفتار کے 4 گنا بڑھا دی جائے تو موٹر گاڑی کی توانائی بالخوا تبدیل نہیں ہوگی. دال، کسی جسم پر ہونے والا کام جسم کی ابتدائی رفتار پر منحصر نہیں ہوتا. سوال نمبر 4، ذیل کی سرگرمیوں کا مطالعہ کر کے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے. سرگرمی پہلا ہے، 2 مختلف لمبائی والے ایلومینیم کے پرنالے لیجئے. دوسرا، دونوں پرنالوں کے سرے مساوی بلندی پر رکھیے اور نچلے سروں کو اس طرح رکھیں کہ وہ زمین کو مس کریں. تیسرا، اب 2 مساوی جسامت اور کمیت کی گیندیں ایک ہی وقت دونوں پرنالوں کے اوپری سروں سے چھوڑیے، وہ لڑکتے ہوئے یکساں فاصلہ طے کریں گے. سوال الف ہے، گیند کو چھوڑتے وقت گیند میں کون سی توانائی ہوتی ہے؟ جواب ہے توانائی بالخوا. بے، لڑکتے ہوئے جب گیند نیچے آتی ہے تب کون سی توانائی کس توانائی میں تبدیل ہوتی ہے؟ جواب ہے توانائی بالخوا توانائی بالحرکت میں تبدیل ہو جاتی ہے. جیم ہے، لڑکتی ہوئی گیندیں یکساں فاصلہ کیوں طے کرتی ہے؟ جواب ہے دونوں گیندوں کی رفتار یکساں ہونے سے یکساں فاصلہ طے کرتی ہے. دال، گیند میں موجود آخری کل توانائی کون سی ہوتی ہے؟ جواب ہے توانائی بالحرکت. ہے، اوپر کی سرگرمی سے آپ توانائی کے متعلق کون سا قانون بتا پائیں گے؟ واضح کیجیے. جواب ہے بقائے توانائی کا قانون. توانائی کی نہ تو تخلیق کی جا سکتی ہے اور نہ ہی فنا کی جا سکتی ہے. ایک قسم کی توانائی کو دوسری قسم کی توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. کائنات میں کل توانائی ہمیشہ مستقل رہتی ہے. سوال نمبر 5، مثالیں حل کیجیے. الف، ایک برقی پمپ کی طاقت 2 کلو واٹ ہے. وہ پمپ 1 منٹ میں 10 میٹر بلندی تک کتنا پانی پہنچا سکتا ہے؟ حل ہے، یہاں پر ہمیں پی یعنی کہ پاور طاقت دی گئی ہے 2 کلو واٹ مساوی ہے 2000 جول فی سیکنڈ. ٹی ٹائم دیا ہوا ہے 60 سیکنڈ. ایچ اونچائی دی ہوئی ہے 10 میٹر. جی 9.8 میٹر فی سیکنڈ کی دوسری. ہمیں معلوم کرنا ہے اونچائی میٹر بلندی میں. تو ضابطہ ہے پی مساوی ڈبلیو بٹا ٹی مساوی ہے ایم جی ایچ بٹا ٹی. ہمیں جو قیمتیں پی کی، ٹی کی، ایچ کی اور جی کی قیمتیں دی ہوئی ہے وہ ہمیں اس ضابطے میں رکھنا ہے. تو ایم مساوی ہے پی ٹی بٹے جی ایچ مساوی ہے 2000 ضرب 60 بٹے 9.8
ضرب 10 میٹر۔ اس طرح سے 12,000/9.8 یعنی کہ 1224 کلو گرام تقریباً، یعنی کہ 10 میٹر بلندی تک پمپ تقریباً 1224 کلو گرام پانی پہنچا سکتا ہے۔ بے ہے ہر دن میں 30 منٹ کے لیے 1200 واٹ کی استری استعمال کی جاتی ہو تو اپریل مہینے میں استری کے ذریعے کل کتنی بجلی استعمال کی گئی معلوم کیجیے۔ حل اس طرح سے ہے، ہمیں دیا ہوا ہے پی مساوی ہے 1200 واٹ، ٹی مساوی ہے 30 دن ضرب 30 منٹ بٹا دن ضرب 60 سیکنڈ بٹا منٹ مساوی ہے 54,000 سیکنڈ، اور ڈبلیو یعنی کہ کیا گیا کام یا استعمال کی گئی توانائی ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو پی مساوی ہے ڈبلیو بٹا ٹی، اس لیے ڈبلیو مساوی ہے پی ٹی، اس لیے ڈبلیو مساوی ہے 1200 ضرب 54,000 مساوی ہے 648 ضرب 10⁻5 جول مساوی ہے 6.48 ضرب 10⁻7 جول مساوی ہے 6.48 ضرب 10⁻7 جول بٹے 3.6 ضرب 10⁻6 یونٹ۔ جواب، استری نے 18 یونٹ برقی توانائی استعمال کی۔ جی میں 10 میٹر بلندی سے نیچے آنے والی گیند کی توانائی زمین پر ٹکراتے ہی 40% کم ہو جاتی ہے تو وہ کتنے میٹر بلندی تک اچھل پائے گی؟ اس کا حل اس طرح سے ہے کہ دیا ہوا ہے H1 مساوی ہے 10 میٹر، E2 مساوی ہے E1 منفی E2 مساوی ہے E1 منفی E1 ضرب 40/100 مساوی ہے E1 قوس میں 1 منفی 0.4 مساوی ہے 0.6 E1 H2 مساوی ہمیں معلوم کرنا ہے، تو E1 مساوی ہے mgh، E2 مساوی ہے mgh2، E2 مساوی ہے 0.6 E1، تو H2 مساوی ہے 0.6 H1 مساوی ہے 0.6 ضرب 10 میٹر مساوی ہے 6 میٹر۔ گیند 6 میٹر اونچائی تک اچھل پائے گی۔ دال ہے ایک موٹر کی رفتار 54 کلومیٹر فی ہور سے 72 کلومیٹر فی ہور ہو گئی۔ اگر موٹر کی کمیت 1500 کلو گرام ہو تو رفتار بڑھانے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا معلوم کیجیے۔ اس کا حل اس طرح سے ہے، دیا ہوا ہے m مساوی ہے 1500 کلو گرام، u مساوی ہے 54 کلومیٹر فی ہور مساوی ہے 5400 میٹر بٹے 3600 سیکنڈ مساوی ہے 15 میٹر فی سیکنڈ۔ w معلوم کرنا ہے، v مساوی ہے 72 کلومیٹر فی ہور، تو 72,000 میٹر بٹے 3600 سیکنڈ مساوی ہے 20 میٹر فی سیکنڈ۔ توانائی بالحرکت میں اضافہ یعنی کہ کیا گیا کام، تو W مساوی ہے یعنی توانائی بالحرکت مساوی ہے 1/2 mv کی دوسری منفی 1/2 mu کی دوسری مساوی ہے 1/2 m قوس میں v کی دوسری منفی u کی دوسری، اس لیے 1/2 ضرب 1500 کلو گرام ضرب قوس میں 20 میٹر منفی 15 میٹر فی سیکنڈ کی دوسری، اس طرح سے 750 ضرب قوس میں 400 منفی 225 تو مساوی ہے 750 ضرب 175۔ دونوں کا حاصل ضرب آئے گا 1,31,250 جول۔ کار کی رفتار بڑھانے کے لیے کیا گیا کام 1,31,250 جول ہوگا۔ ہے عرفان نے ایک کتاب پر 10 نیوٹن قوت لگانے سے قوت کی سمت کتاب کا 30 سینٹی میٹر ہٹاؤ واقع ہوتا ہے، تب عرفان کے ذریعے لگائی گئی قوت معلوم کیجیے۔ اس سوال کا حل اس طرح سے ہے،
کہ ہمیں دیا ہوا ہے F مساوی ہے 10 نیوٹن، W ہمیں معلوم کرنا ہے، S ہٹاؤ 30 سینٹی میٹر مساوی ہے 0.3 میٹر. تو اس طرح سے ضابطہ ہے W مساوی ہے FS مساوی ہے 10 نیوٹن ضرب 0.3 میٹر. تو اس طرح سے دونوں کا حاصل ضرب 3 آئے گا. تو قوت کے ذریعے عرفان کا کیا گیا کام 3 جول ہوگا. تھینکس فار واچنگ our YouTube channel Free Class by Imran Sir. Like, subscribe and share.